پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے آپ جب ختم نبوت پر کام آپ نے شروع کیا نا تو خطرات زیادہ آ گئے، لوگوں نے کہا جی ساتھ کوئی گارڈ رکھ لیں، آپ کی جان بڑی قیمتی ہے تو ضائع یہ نہ ہو کہ کوئی ظلم کر دے اور کوئی نقصان ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پریشانی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں ہے؟ پھر آپ نے اپنی ایک پٹواری زبان میں اور ایک سرائکی پٹواری مکس زبان میں جب آپ کلام لکھتے تھے تو کیا کتنے لوگ ایسے جی دنیا میں جن کو آج سکھ مترا کا مطلب نہیں پتا، لیکن جب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے ساری محفل کے اندر جگمگ جگمگ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ کلام آپ نے حضور کو دیکھ کر لکھا ہے نا، اس لیے اس میں برکت ہے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب کہا گیا سیکیورٹی رکھے تو آپ نے یہ شعر لکھا، فرمایا رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے، پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا، تیرے مڑ قدیم دے بندیاں نو لوکی خوف دس دے چپڑاسیاں دا۔ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب فیض آباد دھرنے میں تھے، استاد فرماتے ہیں چاروں طرف سے شہری شروع ہو گئی تو کہتے ہیں بس میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر بغداد کی طرف رخ کر کے کہا آؤ نا یارویں والے ہو۔ استاد صاحب فرماندن بس انج کرن دی دیر سی، ایک واری میں انج کیتا آؤ بغداد والے تے دوسری طرف میں انج کیتا آؤ امام بری سرکار۔ کیونکہ تو تواڈے نانا جان دی عزت دا مسئلہ ہے نا کہ اسی کوئی اپنے واسطے تے نہیں نا بیٹھے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا ایجنسی کے کہنے پر بیٹھے، بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی 21 کروڑ روپے لے کے اٹھے، اور پھر لوگوں نے یہ بھی پوچھا جی آپ کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ تو بابا جی کو جب پوچھا گیا جی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور وہ پوچھا بھی اس لیے کہ ظاہر ہے فیض آباد سردیوں میں دیسی انڈے چل رہے ہیں، آج گاجر کا حلوہ چل رہا ہے، ادرک دے پراٹھے تسی کبھی سنے بھی نہیں، ادرک دے پراٹھے۔ ایک مجذوب ہے فرماتے ہیں کہ میں ایسے بھیس بدل کے پھر رہا تھا، استاد صاحب ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، وہ بھی استاد صاحب سے، تو وہاں ایک دو ایمبولینس پھنسی ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے دیکھو مولویوں نے گالاں کٹ رہے تھے۔ شاہ جی کہتے ہیں میں نے کہا کیوں کٹ رہے ہو گالاں؟ جی مولویوں نے رستے بند کر چھڑے یہ اسی اسپتال جانا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کی لین جانا؟ کہا جی ہماری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، تو ڈلیوری کا مسئلہ ہے تو اس لیے جانا ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے اسپتال جان کی لوڑ کوئی نہیں، واپس گھر چلے جاؤ، بس صرف ایک باری اپنی بیٹی دے پیٹ دے تے ہاتھ رکھ کے میں فلانا نام دس رہے ہیں، نام دا وظیفہ تسی ایک باری کر دیو، تانوں اسپتال جان کی لوڑ پے گئی تے اسی سید ہی نہیں۔ لیکن شرط ہے جدوں تہاڈا کام ہو جائے پھر فیض آباد تسی ادرک دے پراٹھے بن دے نا۔ جی کہندے پر میں دب کے حضور دے غلاماں نوں ادرک دے پراٹھے بھی کھوایا، جا کے صرف ہاتھ رکھ کے تے سائیاں در اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا جڑا پاگل نظر آ پاگل ٹھیک نہ ہو جاوے، فرمایا انہوں 7 نام پڑھ کے پھونکو، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین تے امام علی، فرمایا 7 نام پڑھ کے پھونک دیو اللہ انہوں شفا دے چھڑے۔ لیکن فرمایا پاگل ہوئے، جیلم دا مرزا نہ ہوئے، پاگل ہوئے، عقیدے دا پاگل نہ ہوئے، دماغ دا پاگل چل جاتا ہے، عقیدے دا پاگل نہیں چلتا۔ سبحان اللہ۔ ایسے کرنے کی دیر تھی تو آگے سے آواز آئی خادم رضوی آپ نے پریشان نہیں ہونا، جن مالکوں کا کام آپ کر رہے ہیں وہ مالک آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑے۔ ساڑھی کانڈ مگر جناب بڑے بڑے کھلوتے ہیں جناب، ورنہ یہ تاریخ کو تو لوگ کہتے تھے بس کل عدم ہو گئی ہے تو دوبارہ پتہ نہیں کیا ہوگا جناب، صبح کو کل عدم ہوئے شام کو پھر واپس ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ شروع میں نے عرض کیا ہم وہ خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمارے سینے میں اہل بیت کا پیار بھی رکھا ہے اور صحابہ کا بھی پیار، ساتھ کوڑا کوئی نہیں، کوڑا کوئی بھی نہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جی میں عرض کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ بولیے میرے صحابہ ادھے بھی نہیں بولے جی پورے بولو، میرے صحابہ
آپ کو بات سمجھ آ جائے گی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. فرمایا میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کشتی نوح کی طرح. جس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, بچا وہی جو اس کشتی میں سوار ہوا. حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی ہے اور میرے صحابہ کی مثال. پچھلے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو کشتی ہوتی تھی اور ساتھ ان کو سات سیارے ساتھ ہیں جی بڑے, شمس قمر مریخ زہرہ زحل عطارد اور مشتری, یہ 7 سیارے ہیں اور ایک سیارہ پوری زمین سے بڑا ہے. ایک اب خیر یہ تو فزکس اور بیالوجی اور زوالوجی کی ویسے یہ تو مجھے زیادہ نہیں آتی, اتنا میں آپ کو بتاؤں سیارہ ستارے ایک سیارے یہ زمین و آسمان اور سورج چاند ستاروں سے بڑے ہیں. تو سورج کون سے آسمان پہ ہے جی سائنس کی روشنی میں, جن بچوں نے سائنس پڑھی ہے جی, تیسرے آسمان پہ ہے سورج چاند سائنس کی روشنی میں. مفسرین کا بھی یہی کہنا ہے. اب پہلے وقتوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے سمندر میں یا دریا میں تو وہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ سیارہ, آج بھی بحری جہازوں کو پتہ ہوتا ہے یہ ستارہ فلاں ملک کا ہے, تو بس وہ سفر کرتے رہتے تھے کشتی میں. جب وہ اس سیارے کے بالکل قریب پہنچ جاتے تھے تو ساحل پر بیڑا لگا دیتے تھے یہ فلاں ملک آ گیا, یہ اس کی بندرگاہ آ گئی, یہ اس کی حدود آ گئی. اب حضور فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. سفر ہم نے کرنا ہے, جانا ہے ہم نے جنت میں, جانا ہم نے جنت میں ہے. اب دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, ستاروں کی ضرورت بھی ہے اور کشتی کی بھی ضرورت بھی ہے. حضور پاک فرماتے من راکب فیہا من 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 راکب فیہا, فرمایا جڑا بھی اہل بیت دی کشتی سوار ہو جائے, جڑا بھی پاویں نیک ہوگن تے پاویں گناہگار ہوے, جڑا بھی بہ گیا بس ٹرین مس نہ کرے, ٹرین مس نہ کرے, ڈبہ پاویں جڑا بھی مل جائے, جڑا بھی بہ گیا اہل بیت کی کشتی دے اندر فرمایا وہ غرق نہیں ہو. جڑا پیچھے رہ گیا جڑا بھی ہوئے وہ من تخلف جو بھی ہو, پیر ہوئے فقیر ہوئے بادشاہ ہوئے شہنشاہ ہوئے, جن والے بیت کی کشتی میسر نہیں وہ پار نہیں لگ سکتا. انہیں سی جانے جنت ہی جی, کشتی تے مل گئی ہے تے رستے دریا بھی ہے, سمندر بھی ہے, تھپیڑے بھی ہیں, موجیں بھی ہیں, بگڑی ہوئی ہوا بھی ہے, منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جا. یہ سارے معاملات ہیں, کہیں رافضی کھڑے, کہیں خارجی کھڑے, کہیں ناسبی کھڑے, کہیں کون لوٹنے والا, کہیں کون لوٹنے والا, کہیں کون رستہ بھلانے والا ہے. ادھر نہیں ادھر جانا, ادھر نہیں ادھر جانا, سیدھا رستہ لاہور وچ بھی کاٹی لوگ دستے ہیں, ادھر نہیں ادھر جانا, ادھر نہیں ادھر جانا, رستے خراب دسن والے. حضور پاک نے گل دس چھڈی, فرمایا تم 2 چیزاں دے کے جا رہے ہیں. فرمایا ستارے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. کیا مطلب؟ نیویگیشن, لوکیشن. فرمایا لوکیشن ہے یہ میرے صحابہ, یہ تمہاری لوکیشن ہے, جنت کی لوکیشن ہے, اور تمہارے پاس سواری کے لیے میرے اہل بیت کی کشتی ہے. مطلب یہ ہے فرمایا جدھر کول میپ تے لوکیشن ابو بکر دی ہوئے گی, چپو حسین دا آئے گا پار لگ جائے. چپو مولا حسین کا ہو, مولا علی کا ہو, امام زین کا ہو, امام باقر کا ہو, امام سجاد کا ہو, امام موسیٰ کاظم کا ہو, امام مہدی کا ہو, امام حسن عسکری کا ہو, امام حسن کا ہو, امام حسین کا ہو. فرمایا چپو تمہارے پاس, چپو اہل بیت کا ہونا چاہیے, کشتی اہل بیت کی ہونی چاہیے, اور تمہارے پاس جو لوکیشن ہے نا وہ اہل بیت کی ہونی چاہیے. تو فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا 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 پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ. ہم بہت خوش نصیب ہیں, اللہ نے ہمارے دل میں اہل بیت کا پیار بھی رکھا ہوا ہے, اور ہمیں سنی کہتے ہیں اس کو جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے. سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے ادبی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا اے نہیں کرنا اے فلانے نے جھوٹا قرآن چک لیا, بلکہ انج کہنا جھوٹے نے قرآن چک لیا. ساڑھے بزرگوں نے کتنا ادب سکھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمیشہ نصیب, ہماری نسلوں کو بھی اللہ صحابہ اور اہل بیت کی غلامی کا نور عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے.